الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند نبی اور آل نبی پر درود پاک پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہت اچھے لوگ تھے جو محفل سے جا چکے، اور جو لوگ بیٹھے ہیں دور دراز، ان سے گزارش ہے کہ وہ قریب آ جائیں. اگر آپ 5 منٹ کہیں گے تو 5 منٹ بولا جائے گا، اور آپ کہیں گے 1 منٹ بولیں تو 1 منٹ بول دیا جائے گا. اور عقیدے کی پختگی جن چیزوں سے ہونی تھی اسے تو چھوڑ کر لوگ بھاگ گئے، اور بڑے پکے عاشق رسول نظر آ رہے تھے. نعت دونوں ہی ہے. یہ اور بات ہے کبھی نظم میں کہی جاتی ہے، کبھی نثر میں کہی جاتی ہے، مگر یہ کم علمی کی دلیل ہے کہ جو لوگ اہل سنت والجماعت کے خطیب کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. بہرحال قرآن مجید فرقان حمید نے یہ اعلان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کبھی بھی شک مت کرنا، اللہ نے احسان جتلایا علی المؤمنین، ایمان والوں پر. یہ احسان جتلانا سب کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہے جو علی المؤمنین میں شامل ہے. اذ بعث فیہم رسولا. اور یہ احسان جتلانا اس وجہ سے ہے کہ اس کا خاص رسول آ گیا. بعثت رسول کے بنا پر اللہ نے احسان جتلایا. اب آپ ذرا توجہ دیں، یہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ نے احسان جتلایا. ایک ایمان والے وہ بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز وقت متعینہ پر، فکس ٹائم پر فرض کی گئی ہے. کن لوگوں پر؟ کن لوگوں پر؟ ایمان والوں پر. علی المؤمنین، ایمان والوں پر. اور اللہ نے احسان جتلایا بعثت محمدی کی بنا پر. کن لوگوں پر؟ ایمان والوں پر. اب یہ ایمان والے ہیں کون؟ دیکھیں ذرا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں. آپ حضور کی بارگاہ میں روز آیا کرتے تھے. یہ بھی بارگاہ حضور کی ہے، یہ بھی بارگاہ حضور کی ہے، یہ بھی بارگاہ حضور کی ہے. اب ذرا غور کریں، وہ آنا جانا روز کیا کرتے تھے. والد نے کہا، باپ نے کہا کہاں جاتے ہو روز، کیا ملتا ہے وہاں؟ تو انہوں نے کہا میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں، وہ کیا دیتے ہیں میں کیا لیتا ہوں آپ کو پتا نہیں چلے گا. انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے والد کو زوردار تماچا مارا. قرآن کی آیت اتر گئی کہ اللہ رسول کے معاملے میں کبھی بھی صلح مت کرنا، کمپرومائز مت کرنا. اگرچہ تمہارے ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، عزیز و اقارب ہو، رشتہ دار ہو، جب اللہ رسول کی بات آ جائے تو سب کو بالائے طاق رکھنا، اللہ رسول کو گلے سے لگائے رکھنا. جب ایسا کیا حضور کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر جانتے ہو اللہ نے پیغام بھیجا ہے،
اللہ نے پیغام بھیجا ہے، تو نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا ایسا کیا؟ کہا ہاں حضور مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے یہ عمل کر دیا، اپنے باپ پہ تماچا چلا دیا، مار دیا۔ اللہ کے رسول سید ابرار و اخیار کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ایمان دل میں ایمان لکھ دیتا ہے، اللہ دل میں ایمان لکھ دیتا۔ اچھا یہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان کہاں اللہ لکھتا ہے؟ دل میں۔ اب ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سینے کو اللہ کھول دیتا ہے، کس چیز کے لیے؟ للاسلام، اسلام کے لیے۔ صدر کہتے ہیں سینے کو، صدر کہتے ہیں سینے کو۔ اللہ اپنے کچھ بندوں کا سینہ کھول دیتا ہے، کس چیز کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اسلام رہتا ہے سینے میں، ایمان رہتا ہے دل میں۔ سینہ ہے پہلے، دل ہے بعد میں۔ دل میں ایمان، سینے میں اسلام۔ اور کہا پروردگار اگر تو سینے میں اسلام داخل کر کے ایسے ہی چھوڑ دے گا تب تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا مسجدیں بنا کر یوں ہی نہ چھوڑ دیا کرو، مصلی پر ایک عاشق رسول امام کو کھڑا کر دیا کرو تاکہ وہ مسجد کی حفاظت اور نگرانی کرتا رہے۔ اللہ نے کہا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اگر سینے میں اسلام داخل کر دیتا ہوں تو سنو اپنی طرف سے نور بھی دے دیتا ہوں، اپنی طرف سے نور بھی دے دیتا ہوں۔ تو اسلام سینے میں رہتا ہے اور ایمان قلب میں رہتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے آپ نے بہت ایمان پہ زور دے دیا، یہ ایمان یہ علی المؤمنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جان سے بھی زیادہ ہے قریب کن لوگوں سے؟ کن لوگوں کے لیے؟ بالمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ ہمارا نبی ہے قریب۔ تو اب یہ ایمان والے ہیں کون؟ تو قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، تیرا ہے پہلے رب ہے بعد میں۔ دیکھیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں تیرا ہے پہلے رب ہے بعد میں۔ فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم۔ تو کہتا ہے میرے پاس نماز ہے، رسول کی ضرورت نہیں۔ تو کہتا ہے روزہ ہے، رسول کی ضرورت نہیں۔ تو کہتا ہے حج ہے، رسول کی ضرورت نہیں۔ تو کہتا ہے کثرت عمل ہے، رسول کی ضرورت نہیں۔ سن رب کیا فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، ارے میری ساری باتیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، میری ساری باتیں سچی ہے، لیکن اللہ جب قسم فرماتا ہے تو اپنی قسم فرمانے میں بھی پہلے رسول کو لاتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ میں تو آپ لوگوں سے محنت بھی نہیں کروا رہا ہوں، بہت آسانی سے سنا رہا ہوں، بہت آسانی سے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی میں اپنی بات اپنے گھر سے یہ عربی عبارت نہیں سنا رہا، بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کی آیت۔ یہ لا علمی کی بنیاد پر لوگ اٹھ کر بھاگ گئے۔ آپ نعت خوانی بھی سنیں تو آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ آپ عالموں کی تقریریں بھی سنیں، تاکہ عشق بھی برقرار رہے، عقیدہ بھی برقرار رہے۔ نعت خوانی سے عشق کو لطف ملتا ہے، لیکن تقریروں سے عقیدے کو پختگی ملا کرتی ہے۔ تو اب دیکھیں آپ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذرا دیکھتے ہیں کہ نور کے بارے میں اس کے تعلق سے جو ہمارے درمیان اختلاف رہتا ہے، جھگڑا رہتا ہے۔ ہم نے کہا چلو چھوڑو، حضور نور ہے کہ نہیں ہے، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے۔ آئیے ذرا ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید نے کن کن لوگوں کو نور کہا ہے، کن کن لوگوں کو نور کہا ہے۔ کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، قرآن مجید کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے نورًا مبینہ، نور بنا کر۔ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔
قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا ایمان نور ہے، حدیث میں فرمایا رسول اللہ نے دودھ نور ہے، نور ہے، نور ہے۔ اب دیکھیں قرآن نور، اسلام نور، ایمان نور، اس دین نور۔ اب جب سب یہ نور ہے تو جھگڑا کس بات کا؟ آئے ذرا پوچھتے ہیں قرآن مجید سے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کے بارے میں فرما رہا ہے ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ یہ موسیٰ ایسا میرا نبی ہے جو لوگوں کو ظلمات سے، اپنی قوم کو ظلمات سے، تاریکیوں سے نکالتا ہے اور نور سے قریب کر دیتا ہے۔ یہ موسیٰ میرا نبی، یہ موسیٰ میرا نبی ایسا نبی ہے جو اپنی قوم کو ظلمات سے نکالتا ہے اور نور سے قریب کر دیتا ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ جب نور سے قریب کر دیا، تاریکیوں سے دور کر دیا، تو اب فری بیٹھ نہ جانا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرتے رہنا، اللہ کے دنوں کو یاد کرتے رہنا۔ پتہ یہ چلا کہ نور بچتا ہی تبھی ہے جب اس کے دنوں کو یاد کیا جائے، جب اس کے، تو مفسرین نے کہا کہ جس دن فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات ملی، اللہ نے کہا ان دنوں کو یاد کرتے رہو، ان دنوں کو یاد کرتے رہو جس دن بنی اسرائیل کو آل فرعون سے، ان کے ظلم و تشدد سے آزادی ملی، ان دنوں کو یاد کرتے رہو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیلیوں، میری ان نعمتوں کو یاد کرتے رہنا جو میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ اب ذرا غور تو کریں، توجہ دے کہ بنی اسرائیلیوں کو جب فرعونیوں سے آزادی ملی تو اللہ فرما رہا ہے وہ دن میرا دن ہے، وہ دن میرا دن ہے، وہ دن میرا دن ہے۔ رمضان اللہ کا دن ہے، جمعہ اللہ کا دن ہے، عید الفطر اللہ کا دن ہے، عید الاضحیٰ اللہ کا دن، یہ اور فرعونیوں سے بنی اسرائیلیوں کو نجات یہ اللہ کا دن ہے۔ ان دنوں کو یاد کرنے سے نور بچتا ہے، نور محفوظ ہو رہتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس یہ اسلام نور ہے، یہ ایمان نور ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ دین نور ہے، ماں باپ نور ہیں، ماں باپ نور ہیں، اللہ کے دین نور ہیں، یہ ساری کائنات میں روشنی یہ سب نور ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب کے نور سے میں نے سارے نور کو بنایا ہے اور اپنے نور سے محبوب کے نور کو بنایا ہے۔ ہمارے پاس یہ نور آ گیا۔ اب یہ جھگڑا کس بات کا؟ جب اتنے اچھے ایک میں قرآنی لطیفہ سناؤں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ پاک ہے وہ، اللہ پاک ہے کہ نہیں؟ ارے ذرا زور سے تو بولیں، زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ اللہ پاک ہے جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہت ہے، کوئی مخصوص ایریا نہیں ہے۔ ملکوت ساری بادشاہت ہے، اور بادشاہت کیسی؟ 5 سال والی نہیں، 5 سال والی نہیں، ایسی بادشاہت ہے کہ اس کے دست قدرت سے بادشاہت کبھی جا نہیں سکتی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سب کو وہی لوٹ کر جانا ہے، ایسی بادشاہت ہے۔ اور وہ ہے کیا؟ وَسُبْحَانَ الَّذِي، پاک ہے۔ اب تبلیغ شروع ہو گئی، اللہ پاک اللہ پاک۔ تو اب اگر مولوی صاحب غسل کر کے آئیں اور وہ کہیں میں پاک، تو اب بتاؤ شرک ہوگا کہ نہیں؟ ان کی تبلیغ کے مطابق ارے جب اللہ بھی پاک اور مولوی بھی پاک تو شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ نا لوگ کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو، نبی کون ہوتے ہیں، علی کون ہوتے ہیں، حسین کون ہوتے ہیں، غوث و خواجہ کون ہوتے ہیں دینے والے، شرک نہ کرو شرک نہ کرو۔ ارے جب پاک اللہ ہے تو پھر کوئی اور پاک کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ اس اصول کو کبھی لے کر مت چلنا. ارے اس کی مرضی، وہ پاکی میں محتاج پڑی ہے. وہ پاک ایسا ہے کہ وہ خود بھی پاک ہے اور جس کو چاہتا ہے پاک بنا دیتا ہے. اب قرآن مجید نے کہا اللہ پاک اللہ پاک، تو اب ایک مجھے گھر ایسا یاد آ رہا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے کہا کہ اے نبی تیرے گھر والوں کو میں نے خوب پاک کر دیا ہے، ان سے گندگی دور کر دی ہے. پتا چلا کہ اللہ پاک، نبی پاک، علی پاک، فاطمہ زہرا پاک، حسن مصطفیٰ پاک، شہید اعظم پاک، نبی کا سارا گھرانہ پاک. تبھی تو بریلی کا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب بھرا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار دو عالم کانفرنس، مصطفی اعلی حضرت. آپ دیکھیں نا قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان اللہ ہی کی میراث ہے. کس کی میراث ہے؟ اللہ ہی کی. والد کی پوری زمین اور جائیداد پراپرٹی ہو تو بیٹا کہتا ہے نا یہ ساری میراث میرے والد کی اور اس کا وارث میں ہوں، کہتا ہے نا. اب اسی نہج پر اور اسی طرز پر ذرا سمجھتے چلے جائیں. اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آیت کو لے لیا، تبلیغ شروع کر دی کہ اللہ ہی کی ساری میراث، ساری زمین اللہ ہی وارث، اللہ ہی وارث. نہ کہو وارث علی، نہ داتا کو وارث مانو، نہ خواجہ کو وارث مانو، نہ غوث اعظم کو وارث مانو، کیونکہ اللہ ہی وارث ہے زمین و آسمان کا. ہم نے کہا اللہ ہی سے پوچھ لیتے ہیں، اپنی طرف سے بات کیوں کریں، بلا وجہ جھگڑا بڑھے. تو کہا قرآن مجید فرقان حمید نے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اللہ نے فرمایا ہم نے وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں، ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں جو اتری ہے داؤد کے اوپر. اللہ نے فرمایا کچھ بندے ایسے بھی ہیں زمین میں میرے نیک بندے جن کو میں نے وارث بنا دیا ہے. پتا چل گیا کہ غوث اعظم اس زمین کے وارث ہیں، غوث خواجہ غریب نواز وارث ہیں، بابا فرید وارث ہیں، محبوب الہی وارث ہیں، سراج الدین اولیاء وارث ہیں، شیخ علاء الحق وارث ہیں، مخدوم حسام الحق وارث ہیں، سید اشرف جہانگیر سمنانی وارث ہیں، حضرت باسط قلندر وارث ہیں، حضرت شاہ منور وارث ہیں، حضرت سید فتح محمد وارث ہیں. بتائیے چل گیا کہ اللہ ساری کائنات کا وارث ہے تو یہ نیک بندے بھی ساری کائنات کے وارث ہیں. ایک بات اور، آپ کچھ لوگوں کو چائے کی دعوت دیں تو وہ آپ کے صوفے پر بیٹھتے ہی ایک آیت بہت ہی زوردار انداز سے پڑھتے ہیں اور وہ کہتے کیا ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو کیونکہ یہ تنہا ہوں تو بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، سارے جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اللہ نے شروع میں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. لوگوں تمہارے سامنے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، غور سے سننا. فاستمعوا له، غور سے کان لگا کر سننا. بہتوں نے کان لگا کر نہیں سنا، ٹھوکریں آج تک کھا رہے، کتابوں میں غلطیاں لکھ دی کیونکہ غور سے سنا نہیں. اب میں یہ بھی آیت کریمہ ہے، ہم سنیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ ہیں وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. شرط یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہوں، اللہ کے غیر ہوں، اللہ کے دشمن ہوں.
وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ان کو پکارنا جائز نہیں۔ لیکن دشمنوں نے کیا کیا کہ اس آیت کریمہ کو اللہ کے دشمنوں پر چسپا کرنے کے بجائے دوستوں پر کر دیا، دوستوں پر کہا نبی کو مت پکارو، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، علی کو مت پکارو، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، حسین غوث و خواجہ کچھ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ نمرود کچھ نہیں کر سکتا، فرعون کچھ نہیں کر سکتا، شداد کچھ نہیں کر سکتا، حامان کچھ نہیں کر سکتا، قارون کچھ نہیں کر سکتا، ابلیس کچھ نہیں کر سکتا، یہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ شیبہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ یزید کچھ نہیں کر سکتا۔ ارے اللہ کے دشمنوں کے لیے یہ آیت اتری تھی، لیکن اصول وہی رہے گا جو تم نے رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ مجھے ایک اللہ کا دوست یاد آ رہا ہے جسے دنیا ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ کہتے ہیں پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے کہ اے ابراہیم خلیل کیا تو میرا دوست ہے؟ کہا ہاں۔ کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا پروردگار یقین ہے۔ کہ تجھے چاہیے کیا؟ کہا بارے الہ مجھے اطمینان چاہیے، اطمینان چاہیے۔ اطمینان کے لیے دیکھنا ضروری نہیں، اطمینان کے لیے دیکھنا ضروری نہیں۔ کچھ لوگ بغیر دیکھے بھی اطمینان رکھتے ہیں، دیکھنا ضروری نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے اطمینان چاہیے، کہا ٹھیک ہے جاؤ 4 پرندے لے کر آؤ۔ حضرت ابراہیم گئے، 4 پرندوں کو لیا اور انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا، دانا دیتے، پانی دیتے، پرورش کرتے رہتے۔ مور، مرغ، کبوتر، کوا، 4 پرندوں کی پرورش آپ فرما رہے ہیں۔ اور دیکھیں عجیب انتظام کہ حضرت ابراہیم آگے آگے، 4 پرندے پیچھے پیچھے زمین پر چل رہے ہیں، زمین پر۔ میں نے ان پرندوں سے کہا آپ تمام احباب کی طرف سے کہ تم لوگ اڑ کیوں نہیں جاتے؟ تو پرندوں نے پلٹ کر کہا کہ ہم کوئی بے ادب تھوڑی ہیں کہ مرشد کے اوپر سے پرواز کر جائے۔ 4 پرندے زمین پر چل رہے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ پرورش کرتے رہے، ان پرندوں کو کھلاتے پلاتے رہے۔ ایک عرصہ گزرا، آواز آئی ابراہیم تو نے پوچھا تھا کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں؟ کہا ہاں پروردگار۔ کہا وہ وقت آ گیا کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے رب ذوالجلال۔ کہا ان پرندوں کو کہہ دو کہ وہ تمہارے قدم پہ اپنی گردنیں رکھ دیں، سر رکھ دیں۔ حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں ہے چھری، چاقو ہے، اور آپ نے فرمایا 4 پرندوں نے اپنی اپنی گردنیں رکھ دی۔ میں نے کہا کہ جان بچاؤ، بھاگو، ہاتھ میں چھری ہے، سب کے سب مارے جاؤ گے۔ پرندوں نے کہا اب جب مرشد کے قدم پہ سر رکھ دیا ہے تو اب جان دینے کی پرواہ نہیں ہے، اب تو جان بھی ان کے قدموں پہ نثار ہے۔ یہ جو چاہے کریں، یہ جو بھی کریں گے ہمارے لیے بہتر ہی کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے چھری پھیرنا شروع کر دیا، گردنیں اترتی جا رہی ہے، پھر بھی پرندے بھاگتے رہی، 4 گردنیں الگ ہو گئی۔ ابراہیم نے کہا پروردگار اب کیا کریں؟ کہا ایسا ہے کہ ان 4 گردنوں کو ایک ٹیلے کے اوپر رکھ دو اور ان کے گوشت کو خلط ملط کر دو، ملا دو ایک دوسرے کے ساتھ۔ سب کو مکس کر دیا، ملانے کے بعد کہا پروردگار اب کیا کریں؟ اچھا دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں قبر سے جب اٹھیں گے قیامت کے دن تو تم لوگ اپنے اپنے پیر کو کیسے تلاش کرو گے؟ اتنی بھیڑ رہے گی، لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے، برا حال ہوگا، تم کیسے اپنے مرشد کی تلاش کرو گے؟ ان سے کہہ دو یہ ضمانت خود اللہ نے لے لی ہے، قیامت اللہ کی طرف سے، تو مریدین کو پیر سے ملانے کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم پکاریں گے سارے لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ، ان کے اماموں کے ساتھ۔ بہرحال اب پرندوں کا گوشت ایک طرف کر دیا، گردنیں ایک طرف ٹیلے پر رکھ دی، اور حضرت ابراہیم سے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ثم ادعوہن، پھر ابراہیم ادعو پکار ہننا، 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم نے پکارا۔ میں سوچنے لگا
کہ وہاں تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو کیونکہ یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. یہاں تو ایک نبی ابراہیم خلیل اللہ مرے ہوئے پرندوں کو پکار رہا ہے, پرندوں کو آواز دے رہا ہے. میں سوچنے لگا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئے ہو. پکارنے میں کیا جاتا ہے, پکار دیا اب آئے نہ ہو. لیکن اللہ نے اس کا بھی جواب دیا, کہا یاتینک سعیا, تیرے پاس اے ابراہیم وہ مرے ہوئے پرندے اپنی اپنی گردنوں کے ساتھ ان کا جز, ان کا گوشت مل جائے گا اور وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس حاضر ہو جائیں گے. اب پتا چل گیا کہ ابراہیم مرے ہوئے پرندوں کو پکارے تو پرندے دوڑ کر ابراہیم کے پاس آ سکتے ہیں. تو پھر ہم غلام جو محبوب نبی کی امت ہے, ہم یہاں سے نبی کو پکارے تو نبی بھی کرم کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. تو محبوب کو بھیج کر ایمان والوں پر احسان, اب احسان مند وہی ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے. احسان مند من اللہ, احسان جتلایا, یعنی اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور کے بھیجنے پر کتنے بندے احسان مند ہیں. جو احسان مند ہیں وہی علی المؤمنین میں شامل ہیں, ایمان والے ہیں. دیکھیں یہ وقت تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بہت دیر تک بات کی جائے. آپ نے اتنا ہمارا ساتھ دیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جتنے احباب نے یہاں شرکت کی تمام کی شرکت کو قبول و مقبول فرمائے. اور جو بچے فارغ ہوئے ہیں اللہ ان کو اور علم کے حصول کے لیے اور زیادہ متحرک اور فعال بنا دے. اور جتنے اسٹیج پر علماء ائمہ اور بالخصوص سرپرستی فرما رہے ہیں حضرت سید نصر قلندر صاحب جو عظیم شخصیت ہیں اور یہاں پہ تمام علاقے کی رہنمائی فرما رہے ہیں, اللہ ان کی عمر میں درازگی عطا فرمائے اور ان کے دست و بازو میں اور مزید توانائی عطا فرمائے. تمام ائمہ مساجد علماء نے یہاں شرکت کی, تمام کو دن دگنی اللہ ترقی عطا فرمائے. نظر بد سے ہم تمام کو محفوظ و معمول فرمائے.